اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ میرا نام محمد نصر من اللہ اتاری فریدی اور پونو خان کے نام سے مجھے پکارا جاتا ہے، اور میں 97 میں دعوت اسلامی کے ماحول میں وابستہ ہوا۔ اس سے پہلے کی جو میری زندگی اور جو میرا مشغلہ تھا وہ ایسے تھا جیسے میں بس فقط ایک انسان تھا، ورنہ کوئی میرے اندر انسانیت یا مسلمانوں والی کوئی ایسے کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ ایک ہر نوجوان کا ایک مشغلہ ایک جو ہوتا ہے، تو میرا زندگی میں جو مشغلہ یہ تھا 85 سکول چھوڑنے کے بعد یہ 10-12 سال، تو یہ میرے لڑائی جھگڑے کا یہ مشغلہ ہوتا تھا۔ میرے دوست میری مثال دیتے تھے، آپ کو کسی کے چیخنے پر نیند آتی ہے، جتنی بھی سخت آدمی، جتنی بھی ظالم آدمی ہوتا تھا تو اس کے ساتھ اتنی ہی میں آسانی کے ساتھ اس کے اوپر جپٹتا تھا اور اس کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا میرا۔ سید عمیر بخاری میرا نام ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انہیں دشمن دیکھ کر راستہ چینج کر جاتا تھا، ان کے نام سے کامتے تھے۔ ایک بہت بڑا نام تھا۔ میرا نام محمد طاہر عباس۔ انکل پہلے بہت لڑاکے ہوتے تھے، لڑائی جھگڑے کرتے تھے۔ خیر یہ زندگی کے عجیب و غریب مراحل تھے، 10-12 سال کا جو عرصہ میرا گزرا ہے۔ تو اچانک مجھے ایک دوست آیا، اس نے کہا بھائی آپ ایسے کریں، رمضان شریف ہے تو آپ اعتکاف کی تیاری کریں۔ اور وہ میرا پہلا سال تھا جو میں مسلسل روزے رکھ رہا تھا، وگرنہ 2, 4, 10, 5 روزے رکھتا تھا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ میں نے کہا یار ٹھیک ہے۔ پھر میرے ذہن میں ہے یار اگر اعتکاف بیٹھتا بھی ہوں تو ایسے میں دعوت اسلامی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، چلو کچھ سیکھ تو لوں گا ان کے ساتھ نا، کیسے غسل کرتا ہوں، کیسے نماز پڑھتا ہوں، جو کبھی کبھار کر لیتا تھا تو وہ صحیح طریقے میں نا اس کو میں سیکھ لوں گا دعوت اسلامی کے ساتھ۔ 97 میں جب میں فیضان مدینہ میں اپنے مرکز میں گیا تو مجھے یاد ہے، فگر وہ یاد ہے، 80 اسلامی بھائی اعتکاف میں بیٹھے تھے اور 80 میں سے میرا ایک بندہ بھی جاننے والا نہیں تھا۔ ان کی دنیا اور تھی اور میری جو سابقہ تھی دنیا وہ اور دنیا تھی۔ خیر الحمدللہ میں بیٹھ گیا اعتکاف میں۔ بعد میں لوگوں کو پتہ چلتا گیا یار یہ تو وہ پونو خان ہے، یار یہ تو وہ ہے پونو خان یہ اعتکاف میں، یہ یار کیسے آیا، اس کو کون لے آیا، بڑے عجیب و غریب۔ نگران صاحب کے پاس چلے گئے، یار یہ بندہ کیوں آیا، اس کو کس نے بٹھایا؟ اس نے یار جس نے بھی بٹھایا آ گیا اعتکاف میں بیٹھے تو اب اس کو بیٹھنے دو۔ سر 26واں روزہ تھا، عصر کا وقت تھا، تو ایک اسلام بھی درس دے رہے تھے۔ وہ درس تو دے رہا تھا، مجھے پھر اس کے درس کا کچھ نہیں پتا وہ کیا کہہ رہا ہے، تو میری ساری زندگی کے میرے سامنے ایک ویڈیو چلنی شروع ہو گئی۔ میں نے زندگی میں یہ غلط کام ہوا، یہ غلط کام ہوا، یہ غلط کام ہوا، تو میری عجیب کیفیت ہو گئی تھی۔ مجھے اسلامی بھائی پوچھتے تھے بھائی آپ کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یار مجھے کچھ ہے بتا نہیں سکتا، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جب ہوش میں آؤں گا تو میں بتاؤں گا۔ دسترخوان لگ گیا اور اجتماعی دعا ہوئی، تو دعا بڑی رکت انگیز ایک اسلامی بھائی نے کرائی۔ تو اس دعا میں نے ہاتھ کھڑے کیے، میں نے کہا یا اللہ میری جو یہ زندگی ہے ساری میں ایک بھی چھپا نہیں سکتا، یہ میری کھلی کتاب ہے یا اللہ، یہ تیرے سامنے ہے یا اللہ، یہ میری کتاب جو ہے، یہ میری زندگی ہے، یہ تو مجھے معاف کر دے اور آئندہ مجھے ایسا بنا دے جیسے یہ دعوت اسلامی یہ اسلامی بھائی جیسے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ میری آئندہ زندگی ان جیسوں انہی کی طرح اور ایسے بھی میری زندگی ہو جائے۔ یہ 2-3 جملے میرے منہ سے نکلنے کی سکت تھی، میں اور نہیں کہہ رہا تھا، کچھ نہیں، بات نہیں ہو رہی تھی مجھ سے۔ تو میں نے ایک اسلامی بھائی سے کہا یار میرے لیے امامہ شریف لے آؤ، میں بھی امامہ شریف پہنتا ہوں۔ وہ لے آیا امامہ شریف، تو میں نے نگران صاحب کہا بھائی آپ مجھے نا امامہ شریف، اور میری داڑھی جو تھی وہ تھوڑی شیپ بڑی ہوئی تھی، اور جب مجھے امامہ شریف پہنایا ماشاءاللہ 7-8 اسلامی بھائی مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے، جو بغیر امامہ والے تھے انہوں نے بھی امامہ باندھنا شروع کر دیا۔ تو بھائی جب میں امامہ شریف پہنا تو اسی وقت مجھے دعوت اسلامی کے
دوستوں نے کہا بھائی جی خان جی آپ پہن رہے ہیں تو آپ مہربانی کرنا اس امامے کی لاج رکھنا، کہیں اس کا کوئی غلط ریئیکشن نہ ہو۔ یہ میں کہا یار نہیں بھائی، میں نے کسی کی فرمائش پہ تو باندھا نہیں ہے، یہ میرا دل میرا کہا ہے تو میں اس کو امامے کو پہن رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس کی لاج بھی رکھوں گا اور اللہ سے دعا بھی کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے اس میں استقامت دے اور میں اس کی صحیح معنی میں لاج بھی رکھوں اور صحیح معنی میں دعوت اسلامی کا کام بھی کروں۔ اور ماشاءاللہ الحمدللہ جب میں نے امامہ شریف باندھا اور معاشرے میں جب آیا، بہت سے لوگوں نے عجیب و غریب اس نے کیا، بلکہ ایک دفعہ میرا ایک مخالف سامنے آ رہا تھا، مجھے اس نے دیکھا تو اس نے جیپ روکی اور سائڈ پہ ہوا اور آیا اور مجھے گلے لگایا، ہاں جی بہت ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، آپ نے یہ امامہ شریف پہن لی ہے اور آپ نے یہ داڑھی رکھ لی ہے، تو دعوت اسلامی میں آ گئے۔ تو میں نے کہا یار اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے۔ تو اگلی جب میری ملاقات ہوئی اس سے تو میں نے اس کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور میں بھی حالانکہ وہ نماز پڑھنے والا وہ بھی نہیں تھا، تو وہ میرے ماحول کی برکت سے میں ماحول میں آیا، ماحول میں اس نے دیکھا تو پھر اس کے دل کو چوٹ لگی، تو میں نے دیکھا اگلے دن وہ مجھے ملاقات اگلی میں وہ مسجد میں نماز میں اس کی میری ملاقات ہوئی، تو ماشاءاللہ اور نمازی ہوا، اور اس کی بڑی ایک عجیب و غریب موت تھی۔ وہ فجر کی نماز، وہی آدمی فجر کی نماز پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے اس نے جناب علی کلمہ شہادت پڑھا اور لمبا ہو گیا، اور وہ قرآن پاک اس کے سینے پہ اوپر تھا، وہ بندہ چلا گیا۔ وہ آدمی وہ بھی مسجد میں نہیں جانے والا تھا، اس کی بھی ہماری طرح کا ایک عجیب و غریب معاملات ہوتے تھے اس کے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، شکر ہے، اور آج تک کوشش ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رکھے اور استقامت دے۔ لیکن جب ہم جوان ہوئے، ہم نے ان کا سسٹم دیکھا تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اللہ نے توفیق دی، یہ دین کے راستے پہ چلے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دین کا کام لیا، ان سے اعتکاف میں گئے، اس کے بعد ان کی زندگی چینج ہو گئی۔ اب بھی اللہ کے حکم سے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ ہم انہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ پہلے کیا سنتے تھے ہم لوگ ان کی، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے کیا ہے۔ لگتا نہیں ہے کہ بھی جو لوگ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں ایسے ہوں گے، کیونکہ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہمیں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ اب ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد گزار ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ زندگی بہت ہی یعنی کہ پیاری زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں بھی نماز کے لیے کہتے ہیں۔ میرا نام عبدالباری بخاری ہے، علی پور شہر سے میرا تعلق ہے۔ ہاں جوانی میں تو پھر دنیا داری تھی بہت، مطلب ہے جو ان کا علاقہ ہے ماشاءاللہ سردار بھی ہیں الحمدللہ، ان کا خوف بھی تھا، دبدبہ بھی تھا، اور ہر سوسائٹی انہوں نے اٹینڈ کی ہے۔ جب یہ دعوت اسلامی میں آئے ہیں، پہلے شروع میں اعتکاف میں بیٹھے تھے، تو اس کے بعد جو ہے اللہ پاک نے ان کی زندگی تبدیل کر دی، پھر انہوں نے دنیا داری چھوڑ دی، یعنی جیسے پہلے وہ لوگ تھے ان سے تعلق واسطہ تو ہوگا، لیکن وہ اب باتیں نہیں ہیں۔ اب دینداروں کے ساتھ الحمدللہ اس کی زیادہ محبت اور دین کا کام، پھر یہ سنت کے مطابق الحمدللہ داڑھی رکھی انہوں نے، پھر اعمال میں جڑتے رہے، اور ان کی وجہ سے الحمدللہ کئی لوگ جو ہیں ہمارے علاقے کے دعوت اسلامی سے وابستہ ہوئے، تو الحمدللہ آج آپ کے سامنے ہیں۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو۔ تو جب میں لوگوں کے ساتھ اور اپنے یہ ذمہ داریاں بھی میں نے الحمدللہ سرائے مدینہ میں خادمین کی ڈیوٹی پوری اجتماع کی
कवरेज करता था मैं ना, दावत इस्लामी के जो है ना इस्लामी भाई हर जगह पे सिक्योरिटी के लिए खड़ा करना, उनको चेक करना, उनकी सारी स्टेज की उसमें जाना, वो भी सारी मैं करता रहा। और मजलिस से राब्ता के उसमें भी डिवीज़न सतह तक माशाल्लाह मुझे ज़िम्मेदारी भी मिलती रही। और हर हफ्ते का इज्तिमा और 3 दिन का काफ़िला मेरा कभी मिस नहीं होता था। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दावत इस्लामी के अंदर मैंने मेहनत भी की है और अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान मिसाल है उसमें वो गुज़रे हैं, लम्हात गुज़रे हैं। और दावत इस्लामी के काफ़ी जो है ना ज़िम्मेदार इस्लामी भाई, हत्ता के हाजी शायद भाई वो भाई नेम मुझे जानते हैं, जब मैं सामने जाता हूँ तो दूर से कहते हैं और नसर मन अल्लाह भाई आ गए हैं, उनकी करम नवाजी है। और कारी सलीम भाई मुल्तान वाले, वो भी माशाल्लाह मुझे बाई नेम नसर मिनल्ला। और ये नसर मिनल्ला तो बचपन से मेरा नाम ऐसे लिखत में ऐसे था, पुनू खान के नाम से मैं मशहूर था। तो ये दावत इस्लामी ने ही मेरा ये नाम नसर मिनल्ला पुकारा है और नसर मिनल्ला ही दावत इस्लामी में मेरा जाना चाहता है। ये मालिक का लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसमें मेरी जीना मरना सब कुछ दावत इस्लामी के साथ है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को तौफीक दे और अल्लाह ताला मुझे आइंदा भी इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बेजय नबी। इसी माहौल ने अदना